اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں۔ آج میرے روم کا کنسٹرکشن چل رہا ہے، کچھ رینوویشن چل رہا ہے۔ میں ایک دوسری جگہ بیٹھ کے ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ کو تھوڑا سا انوائرمنٹ اچھا نہیں لگے گا، لیکن سوال اہم ہے۔ میری ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا ہے کہ مجیب سر یہ بتائیے، ایک لڑکی ہوں میں، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، کہیں رشتہ چل رہا ہے بیچارے کا، تو بیٹا میں آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ میری ان تمام بیٹیوں کے لیے، میری ان تمام بہنوں کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، جس کو اکثر یہ شکایت ہوتی ہے اندر ہی اندر کہ اللہ نے کہیں نہ کہیں لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اور بظاہر لگتا بھی ایسا ہی ہے کہ بھئی اگر مرد آدمی ہو تو ایک گواہ، عورتیں ہو تو دو گواہ، اور عقیقہ کر رہے ہیں تو لڑکے کے لیے 2 بکرے کاٹے جاتے ہیں، لڑکی کے لیے 1 بکرا کاٹا جاتا ہے، اور گواہی میں بھی ایسا ہی، اور شادیوں میں ایک مرد آدمی کو 4 عورتوں سے شادی کرنے کا موقع مل رہا ہے اور عورت کو صرف ایک۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے زیادہ جو آج کل برننگ ٹاپک ہے وہ ہے حوروں کا، کہ مرد حضرات کو حوریں ملیں گی، عورت کو کیا ملے گا۔ اور اب تک میری اپنی نالج کے حساب سے میں بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے بھی ایک کھلا چیلنج میں دے رہا ہوں، اگر آپ کو کہیں ایک ویڈیو ایسی مل جائے جو بات میں بتانے جا رہا ہوں، اب اگر کہیں وہ بات مل جائے تو آپ عذرا کرم، میں سیلیوٹ کروں گا آپ کو، وہ ویڈیو کا لنک مجھے بھیجیے، اس کتاب کا نام بھیجیے، اس کے عالم کا نام بھیجیے، چاہے وہ کسی لینگویج میں لکھا ہوا ہو۔ 1500 سال کا پورا چیلنج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اب تک، اور آگے آنے والے دنوں میں قیامت تک کا چیلنج ہے۔ اگر کوئی بات آدمی اس طرح کی اگر بتائے، چیلنج کیا ہے، یعنی ایک اوپن گراؤنڈ میں نے دیا ہے، سمجھیے آپ، اگر کوئی کرے گا تو بڑی اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوگی۔ جو بات میں باپ سے کرنے جا رہا ہوں، تو میری تمام بیٹیوں، بہنوں، بھابھیوں، ان تمام خواتین سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی بات کا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ اپنی پوزیشن کا خیال کرنا۔ مثال کے طور پہ ایک کنٹری میں یا ایک اسٹیٹ میں، جیسے حیدرآباد سٹی لے لیجیے آپ، اس میں فیصلے کرنے کا حق کس کو ہے؟ کیا پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہے؟ کیا کسی ڈاکٹر کو ہے؟ یا کسی وکیل کو ہے؟ یا کسی بڑے سائیکیٹرسٹ کو ہے؟ فیصلے کرنے کا حق صرف جج صاحب کو ہے۔ تو جج صاحب کی کرسی پہ ان کو بٹھایا کس نے؟ یا فیصلے کرنے کا حق کوئی معمولی منسٹر کا ہے، یا کسی جگہ کے MLA کا، کاؤنسلر کا ہے؟ غنڈہ گردی الگ چیز ہے، میں صرف آپ کو جینیونلی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ پہلے یہ طے کر لیجئے کہ کیا آپ فیصلہ کرنے کے قابل ہیں، لائق ہیں۔ تو اب آپ اپنے آپ کو اس لڑکی، اس خاتون، اس عورت کی جگہ پہ سے سیدھا خالق کی جگہ پہ آنا پڑے گا آپ کو۔ اس ساری دنیا کو پیدا کرنے والا، یا مرد اور عورت کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ اس کے مقام پہ ٹھہر کے دیکھیں گے تو فیصلہ کر سکیں گے، یا پھر شرافت سے اپنے آپ کو مخلوق مان لینا، اور ایک لڑکی کی حیثیت سے اللہ کے فیصلے کا پورا علم حاصل کرنا۔ وہ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ قرآن سے ملے گا۔ چلیے، اب قرآن میں ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ یہ جتنے الزامات اللہ پہ لگائے جا رہے ہیں، جتنے الزامات قرآن کے اوپر لگائے جا رہے ہیں کہ قرآن غلط ہے، اسلام میں انصاف نہیں ہے، اسلام پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ اچھے جوابات بھی دیتے ہیں، مجھے اچھا بھی لگتا ہے، لیکن آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میرے اپنے تمام ان بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ میرے اس پیغام کو، چاہے آپ میرا ویڈیو شیئر کریں نہ کریں، اس پیغام کو آگے بڑھائیے۔ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ بات سمجھائیے اپنی بہنوں کو، اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو، والدہ کو، خالہ، ماموں، ممانی، چاچی وغیرہ سب کو سمجھائیے، پھوپھی، خالہ، بچیاں، بہنیں اپنی، سب کو سمجھائیے کہ دیکھو بیٹا، پہلے یہ 2 باتوں کو طے کر لو۔ یا تو آپ علم حاصل کر کے اللہ کے مقام پہ ٹھہر کے دیکھو، پوری دنیا کو اللہ والے بن کے دیکھو، اللہ کی سائٹ چلے جاؤ، حزب اللہ میں چلے جاؤ،
اللہ کی پارٹی میں جا کے دنیا کو دیکھو، یا پھر اپنے آپ کو کریٹر نہیں سمجھ کے کریشن میں آ جاؤ، آ کے پھر کریٹر کی بک پڑھ کے دیکھو کہ وہ ہمارے بارے میں کیا بول رہا ہے، سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ آل عمران 59 میں بھی یہی کہا اللہ تعالیٰ نے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال تو آدم جیسی ہے اللہ کے نزدیک۔ تم لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ بغیر باپ کے بچہ کیسا پیدا ہو گیا، آدم کو تو ہم نے بغیر ماں کے بھی پیدا کر کے دکھا دیا، یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ۔ پریشانی کیا بات ہے؟ خلقہ من تراب، مٹی سے بنایا، ثم قال لہ کن فیکن، پھر ہم نے اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ پہلا پروسیس ہے۔ اس کے بعد آپ کو بے شمار مقامات پہ یہ ملے گا قرآن میں کہ ذرا وہ آدم کا قصہ تو سناؤ ان کو، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا اور فرشتوں سے اور ابلیس سے کہا کہ چلو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ کیا اس وقت آدم علیہ السلام کے ساتھ ماں ہوا تھے؟ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ پوری قرآن پڑھ جائیے آپ، کہیں بھی ایسا نہیں ہوا تھا دونوں کو بازو بازو لٹا کے بولے فرشتوں کو چلو بھائی سجدہ کرو۔ مطلب یہ نکلا کہ سب سے پہلے آدم کا کریشن ہوا۔ سورہ نساء میں بھی وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور انہی میاں بیوی سے فاتقوا اللہ الذی تساءلون به الارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ بڑی جامع اور بڑا شارٹ کٹ میں بہت بڑی بات بتا دی اللہ تعالیٰ۔ دیکھو میں نے تم کو، اے انسانوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، تقوی اختیار کرو یعنی برائیوں سے بچو اپنے رب کے لیے جس نے تمہیں تخلیق کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے تم کو پیدا کیا۔ کیسا پیدا کر سکتا تھا ایک ہی جان سے جب تک بیوی نہ ہو؟ تو اب لازمی بات ہے، اب مرد آدمی کے اندر سے کچھ مواد لے کے، پہلا پروسیس تو آدمی کو بنا دیا، سجدے کا معاملہ پورا ختم ہو گیا، یہ دونوں میں بحث ہوئی، جو بھی ہوا، شیطان نے جو ہے اعتراض کیا، یہ ہوا۔ یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ مرد سے ہٹا ہوا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ایک آدم جو ہے اللہ کی مخلوق کا ایک شاہکار ہے۔ اسی شاہکار سے اب چونکہ سسٹم آگے بڑھانا تھا، میری ہی باڈی میں سے کچھ حصہ نکال کے، میری ہی باڈی میں سے، میری مٹی میں سے، ایک اسی مین آٹے میں سے تھوڑا سا آٹا الگ کر کے ایک روٹی بنائی گئی۔ بالکل اسی طرح ہوا۔ اب پھر وہ روٹی کا ایک نوالا پازیٹیو، ایک نوالا نیگیٹو، ایک میل ایک فیمیل، وہ بنتے گئے۔ تو ظاہر بات ہے جب وہ میل جو بڑا آٹا ہے اس سے جب تک آپ اس کا آدھا حصہ نہیں نکالیں گے یا 40% نہیں نکالیں گے، پھر دونوں کو ملا کے پھر سے ایک نیا آٹا نکلے گا۔ تو بالکل یہی سسٹم ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں اپنے آپ کو الگ نہ سمجھیں۔ میرے جسم کا، میری روح کا، میری روح تو خیر آپ کی الگ ہے، میرے نفس کا ایک حصہ ہے آپ۔ اسی لیے ہندی میں میرے خیال میں اردھانگنی کہتے ہیں، آدھی دھڑ والی، کہ مرد کی آدھی شخصیت ہے عورت۔ تو آپ الگ نہیں ہیں، کبھی بھی قوانین کو الگ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے اور آگے بڑھیے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو مرد کے لیے ایک زینت اور ایک روحانی تسکین کا سبب بنایا ہے۔ جس طرح اس دنیا میں بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے بنایا ہے، مرد کے لیے۔ اور عورت کا اتنا بڑا مقام، اس کو ماں کا درجہ دے دیا، بہن کا درجہ دے دیا، بیٹی کا درجہ دے دیا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، اور عورتوں نے کیا کر کے نہیں دکھایا، اور کیا بڑی ذمہ داری عورت کو دے دی کہ اس کے خود کے اپنے پیٹ سے دوسرا مرد پیدا ہوتا ہے، ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، ایک کے 8-8 10-10 بچے رہتے کئی عورتوں کو۔ تو کیا بڑا مقام ہے۔ ارے انبیاء کو پیدا کرنے والی عورت ہے، آپ اندازہ کیجئے نا بھائی۔ تو عورت کا مقام کوئی چھوٹا مقام تو نہیں ہوا نا۔
اچھا، جب کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات آئی کہ میری والدہ کا پہلا حق ہے یا والد کا، تو آپ نے بار بار ریپیٹیڈلی 3 بار ماں کا ذکر کیا ہے، چوتھی بار کہا کہ تمہارے باپ کا بھی تم پہ حق ہے۔ تو ماں کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے، بہن ہے، بہن کے لیے آپ کے دل میں محبت بھی ہے، غیرت بھی ہے۔ ہماری بہن کو کوئی چھیڑے تو ہم جو ہے اس کی جان نکالنے پہ آ جاتے، لڑائی جھگڑا کر لیتے۔ ہم کو کوئی بہن کی گالی دے دے، ماں کی گالی دے دے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری ماں کو یا ہماری بہن کو یا ہماری بیٹی کو کوئی برا بھلا بولے، ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے۔ تو عورت کا ایک بہت بڑا مقام ہے، وہ مرد کے ہی جسم کا ایک حصہ ہے، یا ہم اسی عورت کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ نطفہ باپ کا ہے، اصل خون تو ماں کا ہے۔ اکثر عورتیں کہتی ہیں تیرا خون خراب ہے، تیری نسل خراب ہے۔ نہیں، ایسے نسل اور خون تو ماں سے آتی ہے۔ جب وہ پیریڈز کا خون رک گیا تو ہم بنے نا۔ وہ نطفے کا جو کیڑا تھا وہ تو دہی جمانے کے لیے 1 چمچہ دہی یا 1 خطرہ نیمبو کا ہم ڈالے تھے دودھ میں گرم کر کے، لیکن جو اصل دودھ کو جو دہی میں ٹرانسفر کرنے والا ہے وہ تو دودھ ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہاں، آپ اگر نطفے کو گالی دیتے ہیں تو نطفے کا نام لے کے گالی دینا ہے، گالی تو دینا ہی نہیں ہے، برا بھلا بولنا ہے تو۔ لیکن اصل تیرا خون خراب ہے کا مطلب یہ ہے کہ ماں خراب ہے پھر، کیونکہ میری باڈی میں میری ماں کا خون ہے، میری ماں کے خون سے میرا جسم بنا ہے۔ لیکن میری جو شخصیت ہے، دیکھیے انسان کے 3 حصے ہیں نا، ایک اس کی جسمانی یہ باڈی ہے، ایک وہ روح ہے جو شخصیت اللہ کے پاس سے ٹرانسفر ہوئی ہے، ایک وہ نفس ہے جو نطفے کا کیڑا ہے، وہ باپ کے نطفے سے ٹرانسفر ہوا، ماں کے پیٹ کی غذا کھا کے بڑا ہوا، گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس میں ہڈیاں لگیں، آنکھیں آئی، سب کچھ اللہ نے بنایا، وہ بھی 120 دنوں میں صرف۔ کیا ڈیولپمنٹ ہے، کیا پروڈکشن ہے، دانت بن رہے، بال بن رہے، کیا کیا نہیں بن رہا، اتنی ہڈیاں بن رہے ہیں، اس میں گد بن رہا ہے، اس کے جوائنٹس بن رہے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسا ساری دنیا ایک آدم کے لیے، ایک شخصیت کے لیے، ایک مخلوق کے لیے بنائی، ویسی ہی عورت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مرد کے لیے، اللہ کی زینتوں میں سے ایک زینت ہے۔ اس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ جو کچھ بوجھ ڈال دیا گیا ہے وہ بوجھ بہت زیادہ ہے اس کی طاقت سے، وہ ہے اولاد کو پیدا کرنا۔ اس کے لیے پورا ایک بایولوجیکل سسٹم، ایک کیمیکل سسٹم، جس میں اس کو پیریڈز بھی آتے ہیں، جس میں اس کے چھوٹے سے پیٹ میں ایک بچے کا جنم ہوتا ہے، اس کا اتنا بڑا پروسیس چلتا ہے، اس کی ایک آنت سے، ایک نالی سے ماں کے رحم میں جا کے وہ کنیکٹ ہوتی ہے، اسی کے اندر سے کتنے ٹرکس جاتے آتے ہوں گے، کیا کیا میٹیریل اندر جاتا ہوگا، ہے نا؟ تو کیا درجہ ہے اس ماں کا جو 9 مہینے میں ایک مرد کو پیدا کر دے، دنیا میں لا دے؟ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر نہ نبوت کی ذمہ داری ڈالی جا سکتی، نہ پیسے کمانے کی ڈالی جا سکتی، نہ سخت محنت کی ڈالی جا سکتی، نہ حفاظت کی کوئی ذمہ داری ڈالی جا سکتی۔ تو اب اس کو پھر بھی ایک شخصیت دے کے، ایک نام دے کے، اس کا کچھ حصہ دینا ہے باپ کے پیسوں میں سے، تو چلو ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو تو پیسے کمانا ہی نہیں ہے بھائی۔ اس کی تو نصیب جب باپ کے گھر میں تھی، باپ جس لیول پہ زندگی گزارتا تھا، وہ غریب تھا، امیر تھا، متوسط تھا، جیسا بھی تھا، اب اس کی شادی ہو گئی۔ اب شوہر کا لیول یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ہائی کلاس میں انہیں نہیں معلوم۔ چند دنوں کے بعد اچانک بزنس میں لاس آ کے غریب ہو گیا، وہ بھی نہیں بول سکتے۔ چند دنوں میں آپ کی بیٹی کے قدم سے اس کو کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ مل گیا، کوئی بڑی جاب مل گئی جس سے وہ کروڑ پتی ہو گیا، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں کنڈیشنز ماننا پڑے گا نا، تب جا کے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ عورت کی اصل پوزیشن کیا ہے۔ اور وہاں جو 1 گواہی 2 گواہی کی بات کی گئی ہے کہ مرد کی 1 گواہی، عورت کی 2 گواہی، اگر ایک عورت اس میں سے بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ وہ بیچاری کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اس کو نہ ہم گرا کے دیکھ سکتے، نہ ہم اس کو اگنور کر سکتے۔ اس کا اپنا ایک پورا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، لیکن اس بیچاری کے اوپر آپ نبوت کی ذمہ داری ڈال دیں گے۔ چنانچہ ایک بھی نبی نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے، ایسا کسی سے مخاطب بھی ہوئے، کسی کے پاس فرشتہ بھی آیا تو وہ بی بی مریم کے پاس آیا، پھر ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اتنا بڑا کرشمہ، اور اتنے الزامات لگے اس بچی پہ، تو کیسی بدکار عورت ہے، تو فلاں ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے۔ تو یہ سب عورت نہیں برداشت کر سکتی۔ تو عورت کو 2 حصے، ڈبل حصہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ کیا کرے گی وہ؟ باپ کے حصے میں سے ایک حصہ مل جائے گا،
شوہر کے حصے میں سے دوسرا حصہ مل جائے گا، برابر ہو گیا۔ اولاد کے حصے میں سے بھی ملے گا، بھائی کے حصے میں سے، ترکے میں سے بھی ملے گا۔ لیکن مرد آدمی کے لیے بہت منیمم پرسنٹیج ہے، باپ کے پاس سے تو ڈبل مل گیا۔ اب شوہر کی موجودگی میں اگر بیوی مر جائے، اس میں سے کچھ حصہ ملے تو کچھ ایک لمٹ مقرر کر دی گئی ہے۔ بیٹے کے حصے میں سے باپ کا ایک اتنا چھوٹا سا حصہ ہے، وہ بہت مائنر ہے، وہ آپ اس کو کاؤنٹنگ میں نہیں لا سکتے۔ لیکن مرد آدمی کو کسی کے اور کے حصے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن باپ کا تو ظاہر بات ہے، میری اپنی پراپرٹی ہے، میرے مرنے کے بعد کہاں جائے گی بھائی؟ اگر میں ایک بیوی کو دے دوں، دوسری بیویوں کو پرابلم ہو جائے گی نا۔ تو لازماً پھر چاہے اولاد میری ایک بیوی سے ہو، 2 سے ہو، 4 سے ہو، اولاد میں تقسیم کرنا ہے برابر برابر۔ تو کیسے کریں گے اس کو آپ؟ تو وہ دیکھا جائے گا کہ لڑکیاں جو ہے ان کو ایک حصہ دیا جائے گا، لڑکوں کو ڈبل حصہ دیا جائے گا، یا لڑکے کے حصے سے آدھا حصہ لڑکی کو دیا جائے گا، کیونکہ اس کو وہ کام نہیں کرنا ہے۔ وہ جہاں بھی بچے پیدا کرے گی، وہ کسی اور مرد کے بچے پیدا کرے گی، وہ بچوں کو پالنا بھی اس کے باپ کا، وہ بچوں کے باپ کا حق ہے، عورت کا حق نہیں ہے۔ یہاں میرے سے جتنے بچے پیدا ہوں گے، چاہے 4 بیویوں سے 10 بچے پیدا ہوتے ہوں، لیکن ان کو پالنا ان کی ذمہ داری میرا حق ہے، تو مجھے باپ سے وہ پیسہ ملنا چاہیے نا۔ اچھا، دودھ پلانے کے معاملے میں بھی ہے شاید کہ بیٹے کو 3 سال پلاؤ، یا ایسا کوئی قرآن میں تو میں نے اب تک نہیں پڑھا۔ اگر ایسا ہے بھی تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ کریٹر ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، یہ بات بڑی ہو رہی ہے، لیکن یہ کھول کھول کے باتیں سمجھانا ضروری ہے۔ اب آپ اتنی موٹی کتاب لے کے بیٹھیں گے تو 20 منٹ میں نے جتنی باتیں کر دی ہے، کم سے کم 100 صفحے چاہیے اس کو لکھنے کے لیے۔ 100 صفحے پڑھنے کو آپ کے پاس کتنا ٹائم ہونا تھا؟ 10 گھنٹے تو لگتے تھے نا۔ تو 20 منٹ میں اچھا شارٹ کٹ ہے نا یہ، کہ کیوں بھاگتے ہیں ٹائمنگ سے لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ ہمارے بچیوں کے ذہنوں میں یہ بات کو کلیئر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو نبی رسول نہیں بنایا، عورت پہ اتنی ذمہ داری نہیں ڈالی، اور عورت کو جو ہے آزمائش بھی بہت ہلکی ہے۔ عورت تو بہت آسانی سے جنت میں جا سکتی کہ وہ اللہ کی فرما برداری کر لے، اللہ نے جو 4-5 فرائض دیے ہیں وہ پورے کر دے، اور شوہر کی فرما برداری کر لے، جنتی۔ لیکن مرد کو پیسہ کمانے کا پورا حساب دینا ہے، خرچہ کرنے کا پورا حساب دینا ہے، معاملات کرنا ہے، جا کے تجارت میں کہاں جھوٹ بولے، کہاں روڈ کراس کرے، کیا اوورٹیک کرے، لائٹ کیسی جلائے، ہزاروں لاکھوں سوالات ہیں مرد آدمی کو، عورت کو نہیں ہے۔ ہاں، آپ زبردستی اپنا عورت پن چھوڑ کے مرد بننے کی کوشش کریں گے، پھر میں بچوں کو کیسا پالوں گی، پھر کیا ہوں گا میرے بچوں کا، بھوکے رہیے۔ جیسا بی بی ہاجرہ پانی کے لیے ترس رہے تھے، شوہر چھوڑ کے چلے گئے، جو بھی سٹوری ہم سنتے، یہ مثالیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ آپ زبردستی عورت کے کرائٹیریا سے، عورت کے سرکل سے نکل کے مرد بننے کی کوشش کریں گے، اور اس بہانے سے اپنا فیشن اور اپنی جو ہے ریاکاری، اپنی بے حیائی دکھائیں گے دنیا کو، میں تو مجبور ہوں، میں تو جاب کر رہی ہوں، میری تو ڈیوٹی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کا دل جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنی عصمت، اپنی عزت، آپ دوسری کیجئے، دوسری نہیں جمی تو چھوڑ دیجئے اس کو، تیسری کیجئے، تیسری نہیں تو چوتھی کیجئے، آپ 10 کیجئے، 20 کیجئے، 40 کیجئے، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ آپ کو صرف رکنا کہاں ہے؟ ایک وقت کے اندر ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ آپ کا جسمانی تعلقات نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ پہلا اس کا پرابلم ہے بچوں کا کیا ہوگا۔ اگر اس پیریڈ میں ایک سے زیادہ مرد حضرات کے ساتھ کسی عورت کے تعلقات ہے تو بچہ کس کا ہے پھر؟ آج کے دور میں چلو اگر ڈی این اے بھی نکالیں گے تو انہیں بولتا ہے وہ رپورٹ غلط ہے، اور پھر تم بھی تو اس کے ساتھ رہے تو تم بھی خرچہ اٹھاؤ آدھا۔ اب میرے نطفے سے اگر حمل ٹھہر گیا تو میں کیا کروں؟ ایسا ہوتا ہے نا۔ تو مرد تو وہی ہے جو اپنی بیوی کا خرچہ اٹھائے، مرد تو وہی ہے جو اپنے بچوں کا خرچہ اٹھائے۔ اگر نہیں اٹھا رہا تو پھر نامرد ہے وہ۔ ہاں، مفلوج ہے، کار ایکسیڈنٹ میں، کسی ایکسیڈنٹ میں، فسادات میں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہے، ٹرین سے گر گیا ہے، کچھ بھی ہے، مجبور ہے۔ اس کے باوجود بھی ایسے کئی ہیں جس کی قدرتی طور پہ ٹانگیں نہیں ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ لوگ بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، محنت کر کے کما رہے ہیں۔ ارے تم تو جاؤ بھیک مانگ کے لے کے آؤ، لیکن عورت کو کام کرانا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے سے کام کر رہی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ کوئی ایسی ہے جو جیسا فیشن کے لیے ہماری کئی بچیاں جو ہے بیوٹی پارلر کا کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے شوہر کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ سپورٹ کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے پوری ذمہ داری اس پہ ڈال دیں۔ وہ اپنے بچوں کے اچھے فیوچر کے لیے وہ سپورٹ کر رہی ہے۔ اب ایک پردہ دار عورت جو ہے کسی مرد کے پاس جا کے میک اپ کرانے سے تو بہتر ہے گائنیکولوجسٹ ہماری عورتیں ہونا چاہیے،
एनेस्थीशियन हमारी औरतें होना चाहिए, हमारी बच्चियाँ, वो जॉब करे, कोई बात नहीं है, लेकिन सपोर्टिव मूड में आके करे, अपने आप को शौहर ना समझे और फिर शौहर को ख़राब ना करे। वरना ऐसे ऐसे बेगैरत पड़े हुए हैं दुनिया में, आप ज़रा सा उसको उंगली दीजिए, पहुँचा पकड़ लेता उन्हें। अरे बेटियों से कमा कमा के खा रहे लोग, और बाप जो है घर में बेकार बैठा हुआ है। बेटी बेचारी मुसीबत उठा के कमा के लोगों के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करके हंस के बोल के कहीं से कुछ जुगाड़ बन जाए लाके, फिर उस पे से शौक भी है, सिगरेट भी मारते हैं आप, गुटखे भी खाते हैं आप, जुआ भी खेलते हैं आप, और जो है शराब भी पीते हैं। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है, बहुत दुनिया देखी है मैंने। आप फिलीपीन चले जाइए, आपको एक से एक थर्ड क्लास किस्म के मर्द मिलेंगे, बेगैरत। और मैं तो एक मिसाल दिया, ऐसी बहुत सारी जगहों पे है, अच्छे लोग भी हैं वहाँ पर। बहरहाल अल्लाह ताला से ये इल्तिजा है कि हमें माफ़ करे, और जो भी गलती मेरे से बोलने में हुई है उसकी भी माफ़ी, और आपके भी अगर कोई दिल को तकलीफ़ पहुँची है तो उसके लिए भी माफ़ी। लेकिन जो जन्नत में हूरें होंगी वो आप ही लोग होंगी। असल बात तो मैं बताना ही भूल गया था, जिसके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया। और हूरों का ज़िक्र आपने कहा था कि ज़रूर करना। ये हूरें जो है ये कोई ख़ास अलग सी मखलूक नहीं है मेरी बच्ची, ये वही औरतें हैं जो जन्नती होंगी, जिसके शौहर जो है वो जहन्नम में हैं। वो बीवी क्या करेगी? या ख़ुद मेरी अपनी बीवी, अगर वो भी बिल्कुल पाकदामन है, वो भी अगर अल्लाह की सच्ची बंदी है, तो वो मेरी बीवी, वो वही मेरी हूर होगी। अब उसको मेरी आँखों से देखने में अल्लाह ताला उसको खूबसूरत बना देना, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ डाल देना, वो वहाँ की भी नेमत है। इस ज़बरदस्ती एक अलग मखलूक का इंतज़ाम करना और फिर ये करना और फिर उसके ऊपर तमाशे करना। तो ज़रा ये भी बता देना हमारे मौलवी हजरात कि एक हूर मेरे पास अगर मुझे मिल जाए जन्नत में, तो मेरे एक दोस्त है अज़ीज़ भाई, ये मेरी हूर को आप थोड़े दिन अपने पास रख लीजिए, बहुत मज़ा आएगा, थोड़े देर उसके साथ सो जाइए। फिर मैं अपने एक दोस्त के साथ कुतुब भाई को दे दूँ, एक ज़फ़र भाई को दे दूँ, एक जावेद भाई को दे दूँ, एक सुफियान भाई को दे दूँ, एक अफजल भाई को दे दूँ। ऐसा हो सकता है क्या? थोड़े दिन अफजल भाई आपकी हूर मेरे को दे दीजिए, मेरी हूर आप ले लीजिए, ऐसा हो सकता? अरे भाई, वो हमारी अपनी बीवी होगी। अब आप यहाँ इस दुनिया में बेजार हैं अपनी बीवी से, तो वो जहन्नम में रहेगी, या वो आपसे बेजार है तो आप जहन्नम में रहेंगे। यानी अल्लाह ताला के तराजू में जब आप एक मोमिन बन जाएंगे, वहाँ आपको हज़ारों बातों के बजाय अल्लाह ताला ने एक बात बता दी है, मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम जो चाहो मिलेगा। भाई तुम क्या क्या बोलना चाह रहे? जी मैं थर्ड क्लास में था, जब मैं फोर्थ लेवल में था, एक बच्ची थी मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, उसका ये नाम था, मुझे बड़ी पसंद थी, अल्लाह मियाँ मुझे चाहिए वो, एक बीवी की हैसियत से दे दीजिए, यकीनन मिल जाएगी। फिर ये औरतें, हमारी बच्चियां परेशान हो जाती हैं कि भाई हम वहाँ, हमारी पोजीशन क्या होगी? तुम हूरों की सरदार होगी और क्या करेंगे? अच्छा, वो जलन, वो हसद, वो जो कुछ भी इस दुनिया में, वो निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो तो आजमाइश के लिए था। तुमने तो उस आजमाइश का सत्यानाश कर दिया। यहाँ पर चाल चलते रहे, शौहर को धोखा दिए, जादू टोने कराए, गुंडों से मार खिलाए, पुलिस केस करे, कोर्ट में केस करके उसको हथकड़ियाँ लगा दिए, उसका सफ़र बंद करा दिए, उसका आना बंद करा दिए, उसका जाना बंद करा दिए, उसका पासपोर्ट अंदर करा दिए। और क्या चाहिए? उसके माँ बाप को जलील करे, वहाँ ले जाके कोर्ट में बिठा दिए, वहाँ से 16 दिन वो टाडा में पता नहीं कौन से डॉरी केस में फंसा दिए उसको। क्या नहीं करे तुम? गैर मुस्लिमों के पास जाके जो है अपना जिस्म दिखा दिखा के, लाड़ों के बातें कर कर के शौहर को फंसाने के लिए जो जो कर सकते थे करे। ये सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि जो हूरें होंगी वो यही औरतें होंगी। और अगर मिसाल के तौर पे कोई साहब ऐश्वर्या राय को पसंद करते हैं, कोई विद्या बालन को पसंद करते हैं, कोई मौसमी चटर्जी को पसंद करते हैं, मौसमी चटर्जी हो सकता, विद्या बालन या फिर ऐश्वर्या राय हो सकता वहाँ कहीं होंगे जहन्नम में। अल्लाह माफ़ करे मुझे, मैं नहीं बोलना चाहिए, हो सकता वो लोग जन्नत में भी रहें। लेकिन अगर मैं वहाँ ख्वाहिश करूँ कि मुझे यहाँ विद्या बालन चाहिए, तो क्या अल्लाह नहीं दे सकता? ला के हूर बना के नहीं दे सकता विद्या बालन को, ऐश्वर्या राय को, या मौसमी चटर्जी को, वहीदा रहमान को? मेरे भाई, ये सब बेकार की बातें हैं। ये वो दौर में, वो दुनिया में जाके ये सब सोचने की हमको ज़रूरत नहीं है। हमारा जितना नुत्फ़े का कीड़ा है ना, हमारी सोच उतनी ही रखिए, वो बहुत ज़्यादा है। जितनी बातें अब तक कर ली है, बहुत ज़्यादा कर ली है हम लोग। और अपनी बच्चियों को समझाइए, बेटे आप ही हूर रहेंगी वहाँ पर।
مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی اللہ معاف کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.